آج ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، محترمہ جناب نگہت ہاشمی صاحبہ۔ وہ بچی جو مجبور ہے اپنے معاشرے میں معاش کے ہاتھوں یا کوئی ایسی اس کی مجبوری ہے، تو کیا وہ اسلامی اصول و ضوابط ہیں جن کی پابندی کرتے ہوئے وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے یا معاشرے میں نکل کر اپنے روزگار کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتی ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ آج کی دور کے جو چیلنجز ہیں کہ ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کا، اس ہراسمنٹ کے پیچھے کیا ہے؟ نیچرلی اس باؤنڈری سے باہر آنا۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بچی بھی ایسی ہے کہ جو بلا جواز باؤنڈری کو توڑنا چاہے، کہ بچی جو ہے وہ اگر اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، ضروری نہیں کہ وہ جاب کرے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ سوسائٹی کا یہ ٹیبو کب ٹوٹے گا کہ ایک لڑکی نے آنا ہے تو اس نے 24 گھنٹے کچن چلانا ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ عورت اپنا رول ادا نہ کرے، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ عورت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو فالو کرے، اور مرد بھی، لڑکا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے، اور گھریلو زندگی اس طرح گزارے جیسے وہ گھریلو زندگی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں بلال احمد۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، محترمہ جناب نگہت ہاشمی صاحبہ۔ آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ ایک گہری وابستگی اور بالخصوص خواتین کو قرآن کے ساتھ منسلک کرنا، النور انٹرنیشنل کے نام سے ایک اسلامی ادارے کی آپ فاؤنڈر بھی ہیں اور چیئرپرسن بھی ہیں، اور پورے پاکستان میں دین کی اشاعت اور دین کے فروغ کے لیے خواتین میں ایک نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ میڈم آپ کی تشریف آوری کا۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ اس حوالے سے بات کی جائے کہ ہم نوٹ کرتے ہیں، اور آپ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، کہ گزشتہ تقریباً 3 سے 4 سالوں کے دوران بہت تیزی کے ساتھ یہ ٹرینڈ سوسائٹی میں ڈیولپ ہوا ہے کہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ ورکنگ میں بہت سپیڈ کے ساتھ ان ہو رہی ہیں، اور بالخصوص اس میں اگر آپ دیکھیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ گاڑی ڈرائیو کرنا بھی ان کا شاذ و نادر کہیں خال خال دیکھا جاتا تھا، لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل پر اور یہ جو اسکوٹی آئی ہے اس پر بہت زیادہ بچیاں جو ہیں وہ ٹریول کر رہی ہیں، بہت زیادہ بچیاں جو ہے وہ اس پر سفر کر رہی ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ بس ہوسٹس میں بچیوں کا آ جانا، پھر ریسیپشن پر بچیوں کا کھڑا ہو جانا، پھر اس طرح ایون کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے، تو جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر ایڈز چلتی ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو ہے وہ خواتین کو جو ہے وہ آگے پیش کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی پروڈکٹ ہے لیکن اس میں خواتین جو ہیں وہ ہی اس کو پیش کر رہی ہیں۔ پھر اسی طرح کال جو آپریٹر ہیں ان کے لیے تو اسپیشل خواتین کو ہی بٹھایا جاتا ہے کہ جو کسٹمرز کے ساتھ جن کال پہ اگر انگیج کرنا ہے تو اس میں خواتین ہی جو ہیں وہ ہیں۔ اچھا، اب اس میں کچھ فیکٹر مجبوریاں بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ اگر کہ موٹر سائیکل پر باہر نکلی ہے معاشرے میں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی شوق ہے، اس کی کچھ مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ ان ساری باتوں کو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ بچی جو مجبور ہے اپنے معاشرے میں معاش کے ہاتھوں یا کوئی ایسی اس کی مجبوری ہے، تو کیا وہ اسلامی اصول و ضوابط ہیں جن کی پابندی کرتے ہوئے وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے یا معاشرے میں نکل کر اپنے روزگار کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ بڑا اہم سوال ہے آج کا، اور خواتین کے ریفرنس سے میں سمجھتی ہوں کہ ان کے بہت سارے جو ایشوز ہیں انشاءاللہ تعالی آج کی نشست میں ہم انہیں ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے لیے انہیں کوئی سلوشن دے سکیں۔ آمین۔ ایسا ہے کہ خواتین کا جاب کرنا یا ان کا بزنس کرنا مجبوری کے تحت بھی ہو سکتا ہے، وقت کے استعمال کی وجہ سے، ٹائم یوٹیلائزیشن کی وجہ سے، لیکن اصل بات جو ہے نا وہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی میں ویمن امپاورمنٹ کی وجہ سے چینج آ رہی ہے،
تو اس کا اس میں کافی زیادہ دخل ہے. دیکھیے حالات تو کسی وقت کسی طرح کی کروٹ لے سکتے ہیں. ماضی میں بھی حالات ایسے بہت سارے آتے رہے مختلف قوموں پر اور صورتحال اس طرح کی پیش نہیں آئی، لیکن یہ ایک خصوصی طور پر مہم بھی ہے جس کی وجہ سے خواتین زیادہ کام کے لیے نکل رہی ہیں. خواتین کا نکلنا، کام کرنا، کمانا کوئی عیب نہیں ہے. اسلام کو اس سے کنسرن نہیں ہے کہ کوئی عورت اگر اپنے حالات کی وجہ سے یا اپنے پوٹینشل کو یوٹیلائز کرنے کی وجہ سے کام کرتی ہے. صرف یہ ہے کہ باؤنڈری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رکھی ہے. آج کی یوتھ ہماری کہتی ہے کہ یہ سیلف باؤنڈری ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی باؤنڈری میں رہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کیا ہمارے تحفظ کے لیے، عزت کا تحفظ بھی ہے. اس میں نیچرلی ہر اعتبار سے عورت کے لیے اس میں سیفٹی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدیں. اور آپ دیکھیں کہ آج کی دور کے جو چیلنجز ہیں کہ ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کا، اس ہراسمنٹ کے پیچھے کیا ہے؟ نیچرلی اس باؤنڈری سے باہر آنا. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بچی بھی ایسی ہے کہ جو بلا جواز باؤنڈری کو توڑنا چاہے. یا تو یہ ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، یا یہ ہے کہ پیئر پریشر ایسا ہوتا ہے، یا یہ کہ جہاں کوئی جاب کے لیے یا ایجوکیشن کے لیے یا کسی بھی فیلڈ میں نکل رہا ہے تو وہاں کی ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے سوسائٹی میں جو ہے وہ ایک یعنی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جس میں ایک بچی، ایک عورت سفر کر رہی ہے. تو اس کی سفرنگز کیوں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باؤنڈری سے باہر آنے کی وجہ سے. اب یہ کہ کیا یہ بچی کا سٹیپ ہے، یا یہ کسی کمپنی کا سٹیپ ہے، یا کسی ادارے کا سٹیپ ہے؟ اگر آپ پیچھے دیکھیں، مثال کے طور پر ہم کسی مال میں جاتے ہیں، کسی جگہ پہ جبراً میوزک سنوایا جاتا ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ مسلمز ہیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے ہیں، اور ہم ایک ہیں، ایک ہی سوسائٹی کے افراد ہیں، پالیسی بھی وہی بناتے ہیں. تو ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یعنی اس طرح سے ہمارا آنا، ہمارا یہاں پہ رہنا کیوں یعنی کہ مشکل بنا دیا جاتا ہے؟ آخر ہر کسی کے حقوق ہے نا، ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اللہ کی باؤنڈری میں رہ سکیں. تو وہ کہتے ہیں کمپنی کی پالیسی ہے. کمپنی کی پالیسی کے نام پر کیا کچھ ہوتا ہے. میں کراچی میں ایک سٹور پر گئی جہاں پہ مجھے کچھ ڈریسز خریدتے تھے، تو وہاں کا ماحول ایسا تھا، کوئی انٹرنیشنل برانڈ تھا جس کی کوئی فرنچائز تھی. وہاں پہ یعنی پورے ماحول میں تھوڑا یعنی ڈارکنیس تھی، لائٹ امپیکٹ اور طرح کا تھا. بچوں نے جو کپڑے پہنے تھے، لڑکیوں اور لڑکوں نے، وہ بھی بلیک کلر کے تھے. اور یہ ہے کہ یعنی اب کوئی کسٹمر نہیں تھا، آپس کی بات چیت گپ شپ بھی چل رہی ہے اور کچھ گلے شکوے بھی ہو رہے ہیں. پھر یہ کہ سٹور ایسا تھا کہ جس میں اوپر نیچے کا بھی سلسلہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد کوئی بچہ اور بچی اوپر چلا جاتا تھا، پھر کوئی نیچے آ جاتے تھے. میں نے فیل کیا کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس طرح رہنا چاہتا ہے. یہ مطلب میری ان کو دیکھ کے فیلنگ تھی کہ ان کو اس طرح کی صورتحال کے لیے مجبور کر دیا گیا پالیسی کے نام پر. تو وہ شوڈ تھنک، ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. بینگ اے مسلم، آپ کسی یعنی انٹرنیشنل برانڈ کی فرنچائز لیے ہوئے ہیں کہ آخر کوئی تو بات جو ہے وہ سامنے رکھی جا سکتی ہے. ایسی بات تو نہیں ہے کہ یعنی آپ کا مسلم کنٹری ہو، آپ مسلمس ہوں اور اس کے لیے کوئی کسی قسم کی حد بندی نہ ہو. کسی چیز کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. ہر چیز کو آگے سرنڈر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر پالیسی کے آگے سرنڈر کر جائیں. کسی پالیسی کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر تھوڑا سا بھی سینسیبل لوگ ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ چیزیں ریلیکس ہو جاتی ہیں.
لوگ اپنی چوائس کے مطابق، ٹھیک ہے انہوں نے جو بھی یونیفارم پہنا، ہیڈ اسکارف لے لیا، کور کر لیا، یا جو بھی ایسا سلسلہ ہوا. دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتی کہ ساری چیزیں یکسر بدل کے رہ جائے. یکسر بدلنا تو ایک آئیڈیل چیز ہے نا. بالکل. تو آئیڈیل کو اچیو کرنے میں بھی تھوڑا وقت لگتا ہے. تو چلو کہیں سے تو کسی دائرے کے اندر آئیں. تو کسی دائرے کے اندر آنے کے لیے بچیاں بھی چاہتی ہیں کہ کوئی دائرہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ ایزی فیل کریں. تو بہرحال ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم سب کو دیکھنا چاہیے. اور یہ آپ نے کہا کہ ابھی لڑکیوں کی عام طرف زیادہ اب نظر آنی شروع ہو گئی، کیونکہ اب ایسی جگہ پہ لڑکیاں آ گئیں جیسے پیٹرول پمپس پہ، جیسے ڈپارٹمنٹل سٹورز پہ، ریسپشنز پہ، مختلف جگہ پہ، ہر جگہ پہ. اگر بس ہوسٹس میں آج کئی سال ہو گئے یہ سلسلہ چلے ہوئے پاکستان میں، تو ایئر ہوسٹس تو وہ ہمیشہ سے تھی، یعنی شروع سے ایسا سلسلہ چل رہا تھا. اچھا ایئر ہوسٹس اور بس ہوسٹس دونوں میں کیا فرق ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایئر ہوسٹس کو جو گارنٹیز ہے نا نسبتاً، وہ بس ہوسٹس کے پاس نہیں ہے. جو ان کا ماحول ہے شاید ان کا نہیں، ان کو جو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کیا گیا یہاں نہیں. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایئر ہوسٹس اگر ہے تو یعنی پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس ہے تو نیچرلی ان کے یونیفارم میں ہی ڈریس کوڈ ان کا بیٹر ہے بنسبت دوسرے اداروں کے. تو بہرحال چیلنجز اپنی جگہ پر ہیں. اور یعنی یہ معاملہ تو صرف ڈریس کے حوالے سے یا لوگوں کے سامنے آنے کے حوالے سے، اور بہت سارے معاملات ہیں. آپ نے بہت اچھا ایک معاشرے کی پوری عکاسی کی ہے. اس میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا اپنی خواتین کے لیے اور بالخصوص بچیوں کے لیے. آپ کیا سمجھتی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں پلس پاکستان کے جو حالات ہیں، جو ماحول ہے، جس طرح کی سوسائٹی ہے، کیا کسی خاتون کو ضرورت کے علاوہ گھر سے نکل کر جاب کرنی چاہیے، سورس آف انکم جنریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کا سوال امپورٹنٹ ہے بہت. میں آپ ہی سے سوال کرنا چاہتی ہوں اس کے جواب دینے سے پہلے. ایک بزنس لیڈی ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے، مومنوں کی ماں ہے سیدہ خدیجہ، دوسری مومنوں کی ماں ہے سیدہ ام سلمہ، اور اس کے علاوہ مطلب بہت زیادہ تعداد ہے جن کا نام لیا جا سکتا. تو سیدہ خدیجہ کے لیے کیا یہ ضرورت تھی، مجبوری تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضرورت اور مجبوری کے دائرے میں لا کے رکھا یا الاؤ کیا؟ ہمارے لیے تو دین میں بڑی وسعت ملتی ہے. ہم اسے ضرورت اور مجبوری کے ساتھ اگر کریں گے تو نیچرلی، یعنی آپ اپنے دور کے لحاظ سے دیکھیے، آپ جب بچی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں وہ ایک خاص لیول تک پہنچتی ہے، اس کے بعد اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کا دائرہ کار صرف گھر ہے. ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، اس کے حالات فرق ہو جاتے ہیں. We have to think. ہمیں اپنی سوچ کا بھی جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ آخر ہم ضرورت اور مجبوری تک اسے کیوں رکھیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ماحول ایسا ہونا چاہیے جس میں گنجائش نکلتی ہو. مثال کے طور پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں ہونے کی حیثیت میں اس کے اندر اتنی گنجائش رکھی ہے نسلوں کی تربیت کرنے کی. اب اس کا جو پوٹینشل ہے، اگر وہ صرف اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر صرف توجہ دیتی رہی، اپنی بیٹی کی، ایک سکوپ ہے اس کا پہلا فرض ہے. اس کو چھوڑ کر وہ کہیں ادھر ادھر ٹائم لگائے گی، نیچرلی یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. لیکن کوئی سٹیج ہوتی ہے جب اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے اپنے بچوں کے علاوہ. اب جس وقت وہ یعنی کہ اس کا جو پوٹینشل ہے وہ کہیں بھی استعمال نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں یعنی کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ ہماری جو پرائمری ایجوکیشن ہے، خاص طور پہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، پرائمری ایجوکیشن میں جیسے ایک ماں تربیت کر سکتی ہے نا، ویسے ایک لڑکا نہیں کر سکتا. میں بڑی دلچسپ بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک ہاسپٹل میں گئی، ایک یعنی بچے کی پیدائش پہ
میں نے دیکھا کہ بچے کو نہ نہلایا گیا، نہ اسے گھٹی دی گئی، اور اسے نا ایک کوئی 14-15 سال کا لڑکا اسے گود میں لے کے کھلا رہا ہوں. تو جب میں گئی ہوں تو ظاہر ہے کہ فیملی کا فرد ہو تو انسان کے تھوڑا یعنی کنسرن بھی ہوتا ہے بہت. تو میں نے پوچھا کہ انہیں گھٹی دی یا انہیں باقی کوئی سلسلہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی الاؤڈ نہیں ہے، نہلایا الاؤڈ نہیں ہے، بچہ نرسری سے باہر لے جا سکتے الاؤڈ نہیں ہے، بچہ لڑکا کھلائے الاؤڈ ہے، ماں کھلائے الاؤڈ نہیں ہے. میں نے کہا واٹ از دس نان سینس. میں نے کہا اب تو ماؤں کی گودوں سے بچے لے کے تو 14-15 سال کے لڑکے جو ہیں وہ بچے کھلائیں گے اب. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس ہاسپٹل میں کیا نرس کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اب یہ دیکھیں نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر واقعتاً خواتین کی سروسز کی خواتین کے لیے ضروری ہے. اچھا میں جو بات کر اچھا وہ ضرورت نہیں بھی ہے فرض کرو کسی کو، لیکن وقت ہے. یہی میں آپ سے بات میرا سوال بھی بنیادی طور پہ یہی تھا. میں یہ بات سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ معاشرے کو اچھی ٹیچرز کی ضرورت ہے، معاشرے کو اچھی لیڈی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ہر فیلڈ میں اچھی خواتین کی ضرورت ہے. لیکن میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ایسی خاتون ہے جس کو ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس اسکل ہے، ایجوکیشن ہے، وہ ڈیلیور کر سکتی ہے سوسائٹی کو، لیکن اسلامی حدود میں رہتے ہوئے اس کو کوئی ایسی اپرچونٹی میسر نہیں ہے سوسائٹی میں. اگر وہ باہر نکلتی ہے تو یا اسے اپنا پردہ ختم کرنا پڑتا ہے یا اسے مخلوط ماحول میں جوائن کرنا پڑتا ہے. ایسی صورت میں جب اسے باہر کا جو ماحول اور جو انوائرمنٹ اور جو معاشرہ ہے وہ ایک اسلامی ماحول پرووائڈ نہیں کرتا، تو کیا تب بھی اس خاتون کو اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ معاشرے کو دینی چاہیے یا اسے گھر میں بیٹھ کر کوئی کام کرنا چاہیے؟ اصل یہ بات ہے. آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کسی کی ضرورت یا مجبوری ہو یا نہ ہو، اللہ کی حد تو اللہ کی حد ہے. بالکل. تو اللہ کی حدود میں تو رہنا، اللہ کے بندے ہیں. مجھے شیخ صالح ابن عثیمین کی بات بہت پیاری لگتی ہے، عقیدہ واسطیہ کی شرح کے مقدمے میں لکھتے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم تو اللہ کے لیے پیدا کیے گئے، ہم اگر معاش، مجبوری، ضرورت یا ٹائم پاس اینی تھنگ یا کسی یعنی کہ یوزفل ایکٹیویٹی کوئی ایسی ہے جس کے لیے ٹائم لگانا ہے، وہ اپنی جگہ پہ درست ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس چیز کو تو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس کے بندے، کس کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے. ہم نے لوٹ کر جانا ہے. وی آر اکاؤنٹیبل اینڈ وی آر رسپانسبل. ہم ذمہ دار ہیں، ہم جواب دہ ہیں. تو ہم نے جواب دینا ہے اپنے مالک کو کہ ہم نے عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں پرانی کر دی، علم کہاں سے حاصل کیا، کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. یہ 5 سوال ہے نا. رسول اللہ نے فرمایا حشر کے میدان میں ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے جب تک ان باتوں کا جواب نہ دے لے. تو ہر فرد کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میرے جو بھی حالات ہیں، حالات کی تبدیلی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کرنے سے نہیں روکتے، لیکن اللہ کی حد توڑنے سے روکتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی حد کی پابندی کی جائے، چاہے کسی کی ضرورت ہو یا نہ ہو، یعنی ہر حالت میں پابندی تو کرنی چاہیے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے حالات اتنے ہی زیادہ خراب ہو گئے جہاں پہ یعنی اسے کسی حد میں تھوڑا سا لچک پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اتنی مجبور ہو گئی بیچاری کہ وہ بس اس کو نہیں اختیار کر سکی. لیکن مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ جانا تو اسی کے پاس ہے، جواب تو دینا ہے. تو وی ہیو ٹو تھنک. مجھے لگتا ہے کہ سکلز بھی سکھانی چاہیے اور انٹرپرینیورشپ کی طرف آنا چاہیے، زیادہ ایسے کاموں کی طرف آنا چاہیے جن کو یعنی خاص طور پر مجبوری کے ریفرنس سے میں بات کر رہی ہوں کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہو کہ اللہ کی حد ٹوٹتی ہے تو پھر کچھ آلٹرنیٹ آپشن پہ چلے جائیں. بالکل، بہت شکریہ. ایک میں آپ سے، کیونکہ میرے پاس اس طرح کے 20 کیسز آتے ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ ڈیلی بیس پہ آتے ہیں. میں ایک کیس ہی جو میرے پاس اس وقت موجود ہے، ابھی میں اس کو ڈیل کر رہا ہوں، میں وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. ایک بچی ہے، وہ MBBS ہے، اس کی شادی ہو گئی. اب
جو اس کے سسرال والے ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے جاب نہیں چاہیے, ہمیں آپ سے کسی قسم کی انکم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ ایک ہاؤس وائف بن کے کچن کو سنبھال لیں اور ہمارے گھر کو توجہ دیں, ساس جو بھی ایک ہمارا فیملی کا اس کے جو ہے کھانے پینے اور یہ وہ سارا اہتمام کریں. یہ سسرال والوں کی ڈیمانڈ ہے. جبکہ بچی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ میں نے MBBS کس لیے کیا, مجھے آگے اسپیشلائزیشن کے لیے بھی جو ہے وہ موقع دیا جائے, مجھے پریکٹس کرنے کے لیے بھی موقع دیا جائے. اور اب وہ آپ نے تھوڑا سا اس طرف اشارہ بھی کیا, اب یہ دونوں کے درمیان ایک کلیش آ گیا. اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسلامک جو ہمارے رولز ہیں اور یہ جو معاشرے کا جو ایک ٹکراؤ ہو رہا ہے, اب اس طرح کی بچی کو اور اس کے سسرال والوں کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آتی ہے. آپ نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ کو 2 دفعہ کھانا کھاتے دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا, عائشہ کیا آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کا شغل صرف کھانا پینا رہ جائے؟ یہ جو ہمارا کچن کانسیپٹ ہے نا, اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے, جہاں پہ یعنی صبح نماز کے وقت سے لے کے شاید اس سے بھی پہلے کچن شروع ہوتا ہے تو ناشتہ 11-12 بجے تک چلتا ہے, 12 بجے سے کھانا چلتا ہے تو شام تک چلتا ہے, شام سے رات تک. ایک بچی کو جس کو شادی کر کے لے کے آئے, وہ یعنی ایک خاندان کی بہو ہے, ایک شوہر کی بیوی ہے, یا ایک ملازمہ ہے. We have to think, ہمیں دیکھنا ضرور چاہیے کہ آپ کس کو لے کے آئے. اگر آپ ایک ملازمہ لے کے آئے تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس میں پھر بہت ساری یعنی ہمارے لیے گائیڈ لائن موجود ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اس کے مطابق, اگر اس کے خاندان کی لڑکیوں کو جتنا مہر دیا جاتا ہے مہر اتنا دینا ہے, نان و نفقہ جو ہے وہ اس کے اسٹیٹس کے مطابق دینا ہے. تو اگر وہ جس فیملی سے بچی کو لے کے آیا اس فیملی کے مطابق ماحول بھی تو دینا ہے. اگر ماحول نہیں دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں, مثال کے طور پر آپ بزنس کرتے ہیں, اگر بزنس کی بجائے یعنی کہ اس وقت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں دے, لیکن یہ کہ اگر آپ کو آپ کی صلاحیت کے مطابق کام کرنے سے روک دیا جائے اور آپ کو یعنی ادروائز کسی اور کام پہ لگانے کے لیے کہا جائے, اور آپ ایک خاص لمیٹیشن میں جو اللہ کی حد نہیں ہے انسانوں کی بنائی اس کے اندر رہنے پہ مجبور کیا جائے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اچھا, اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. مثلا آپ سسرال والوں کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مالی طور پہ ہمیں ضرورت نہیں, ٹھیک ہے, اچھا نہیں میں آپ کو بات, اب وہ بچی چونکہ ڈاکٹر ہے, اس کو یہ مالی تو ایک طرف رکھ دے نا, انکم جو ہے, لیکن وہ ڈاکٹر ہے, وہ کہتی ہے کہ میں ڈاکٹر بنی ہوں, میں سوسائٹی کو معاشرے کو فائدہ پہنچاؤں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم دوسروں معاشرے کو یا سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کے چکر میں جو ہمارے گھر کا جو نقصان کرو گی, ہمارے گھر میں جو تم ایک تربیت کرو یا گھر کو جو وقت وہ جو نقصان کرو گی, میرے بچے کی خدمت پراپر نہیں ہو پا رہی, خامند کو پراپر جو ہے تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں ملے گا, اگر کوئی ہم خانسامہ رکھتے ہیں تو وہ اس سے ہمیں وہ اس طرح کا جو ہے وہ ریلیکسیشن نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے گھر کا نقصان ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بچی جو ہے وہ اگر اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہے, ضروری نہیں کہ وہ جاب کرے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ سوسائٹی کا یہ ٹیبو کب ٹوٹے گا کہ ایک لڑکی نے آنا ہے تو اس نے 24 گھنٹے کچن چلانا ہے؟ نہیں 24 گھنٹے تو نہیں, لیکن ذمہ داری, دیکھیں ذمہ داری کی بات ہے, جب اس پہ ذمہ داری بڑھ جائے گی نا کچن کی یا گھر کی, میں یہ کہتی ہوں ضرور نبھائے, ضرور نبھانی چاہیے, لیکن ہمیں اپنی عادتوں کو بھی تبدیل کرنا چاہیے. پھر ہمیں کھانے پینے میں بھی اعتدال رکھنا چاہیے, پھر کھانے پینے کے بھی کوئی اوقات مقرر ہونے چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان میں سکھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب فجر کا ٹائم ہو گیا نا بند, اور مغرب اس وقت سے شروع ہے تو بس اب یہ اتنا ہی ہے, تو دن بھر جو ہے نا وہ روک کے بتایا کہ ٹھیک ہے اس پوٹینشیل کو یعنی کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو موقع دیں اس سے لگانا بھی چاہیے. اگر وہ گھر میں بھی ہے تو بہت ساری ایسے خیر کے نیکی کے کام ہو سکتے ہیں,
اگر کوئی نہیں چاہتا کہ اس سے یعنی انکم جنریٹ کرنا تو فری خدمت میں ہر وقت میں یہ کہتی ہوں جس گھر میں کوئی ڈاکٹر آ جائے اس کی تو خیر ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہر کسی نے بیمار نہ اسی کے پاس جانا ہے، اس کو یہ ہو گیا اس کو یہ ہو گیا، اس کو تو یعنی یہ سیٹسفیکشن اسی سے ملتی ہے کہ اسے جو آتا ہے کم از کم وہ اس کو جو ہے نا وہ نفع پہنچانے کے لیے استعمال کر سکے۔ لیکن بہرحال اوورآل میں دیکھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں کچن کے بارے میں جو ٹریڈیشنل ٹرینڈ ہے نا اس کو نہیں چینج کرنا چاہتے۔ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ کچن کی نہیں پورے گھر کی ذمہ داری اور اولاد کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے۔ ایک خاتون جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک عرب فیملی میں کر دی، یو اے ای سے ان کا تعلق ہے، تو میں نے اس بچی سے پوچھا کہ آپ کی بہن جو ہے وہ پنجابی فیملی میں گئی، آپ ایک عرب فیملی میں ہو، ڈفرینس کیا ہے؟ کہتے پنجابی فیملی میں میری بہن کے بارے میں یہ سوچا گیا کہ اس نے تو اب ایک خدمت گار کے طور پر ایک گھر میں نوکرانی آ گئی ہے، اس نے سارا دن ایک ہی طرح سے سب کی خدمت کرنی۔ کہتی میں اس فیملی میں آئی ہوں، اس فیملی میں یعنی ایک ماں کے کئی ایک بیٹے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے، کچن ایک ہے جس کو کوئی بہو رن نہیں کرتی، ماں بھی خود رن نہیں کرتی لیکن اس کو آپریٹ وہ کرواتی ہیں، اور ہر ایک کے اپنے پورشن میں کھانا ان کا پہنچ جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ آج میری شادی کو اتنا عرصہ بیت گیا، تقریباً 10 سال ہو گئے، کبھی کلیش نہیں ہوا، کبھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں، نہ ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم کنٹرول کر لیں، نہ ان کے اندر یہ ہے کہ بہو کے اوپر پریشر ڈال دیں۔ تو بہرحال یعنی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اور سوسائٹیز بھی اپنے آپ کو مینیج کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں، تو ہمیں اپنی سوسائٹی کے ریفرنس سے تھوڑا اپنے ماحول کو بھی دیکھنا چاہیے اور اتنا برڈن ڈالیں جتنا کوئی اٹھا سکے۔ میری بیٹی نے لاء کیا، ان کے والد کی خواہش تھی کہ یہ اب اللہ نے اسے موقع دیا تو یہ ایسی جگہ پہ بار ایٹ لاء کر لے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا دیکھو کسی کے کہنے میں نہیں آنا، آپ سب سے پہلے اپنی بانڈنگ مضبوط کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکٹھے رہنے کا موقع دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد دی، میں یہ کہتی ہوں اس کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کبھی کہ میں نے اپنے بچے کے علاوہ کہیں اور کچھ کرنا ہے۔ وہ پورا گھر بھی سنبھالتی ہے، بچے کو بھی سنبھالتی ہے، الحمدللہ۔ اور یہ ہے کہ کبھی یہ یعنی کسی طرح سے انڈر ڈسکشن بھی نہیں آتا، تو اسے کوئی کہے بھی نہ کہ یہ کام کر لو، حالانکہ بیفور میرج اس کے بڑے خواب تھے کہ میں یہ کر لوں گی وہ کر لوں گی، لیکن لڑکی خود سینسیبل ہوتی ہے اپنی فیملی کے لحاظ سے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنیکشن جڑا ہوا کہ میری پہلی فرسٹ رسپانسبلٹی کیا ہے، تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے تھوڑا برڈنائزڈ کرنے کی بجائے یعنی پیار محبت کے ساتھ لے کے چلیں تو لڑکیاں بھی ان ذمہ داریوں کو آسانی سے اٹھا لیتی ہیں۔ صرف یہ کہ ایک دائرے میں رکھا جائے، صرف اسے وہ جو ہمارا ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے نا کہ آپ کا کام چولہا چوکی سنبھالنا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عورت کا کام جو ہے نا اصل میں نسلوں کو سنبھالنا ہے، نسلوں کی تربیت، تو اس کے لیے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ یعنی آپ کے پورے گفتگو سے یہ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں کو تھوڑا اپنا ریلیکسیشن دینی چاہیے، سسرال والوں کو بھی اور بچی کو بھی، اگر کوئی اس کی خواہشات ہیں تو گھر کی خاطر اس پہ اگر کمپرومائز کرنا پڑے تو اس کو اس میں بھی اپنی جو گھریلو خصوصاً جو تربیت ہے اولاد کی اور اولاد کی تربیت پہ تو کسی چیز کو پریفرنس دے ہی نہیں سکتے، اور یا شوہر کی خدمت کے لیے بھی اگر اس کو جو ہے وہ جاب رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، حضرت عائشہ شوہر کی کتنی خدمت کرتی تھی؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو پورا حق ادا کیا۔ میں پریکٹیکلی دیکھنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا اپنے گھر میں، کتنا لوڈ ڈالتے تھے اپنی بیویوں پر۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا مطلب اسوہ ہے نا، ہماری یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ عورت خدمت کے لیے پیدا ہوئی۔ میں یہ کہتی ہوں کہ خدمت کو اس طرح سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، عورت کا مزاج میں خدمت ہے، اس کو نہ بھی چاہو تو اس نے خدمت کرنی، لیکن جس وقت اسے پتہ چلتا ہے نا، جیسے آج ہماری یعنی خواتین نے کس قدر زیادہ بچیوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی ہے، اپنا کھانا خود گرم کر لو، اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں، تو ہر بچی ہماری یوتھ جو ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی، کیوں یہ بات کہی جاتی ہے میرے بھائی
میرا بھائی اس کی شادیوں کوئی نہیں کہتا یہ خدمت کرے گا. میری شادی میں ہم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ خدمت کریں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ عورت اپنا رول ادا نہ کرے. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ عورت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو فالو کرے, اور مرد بھی, لڑکا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے, اور گھریلو زندگی اس طرح گزارے جیسے وہ گھریلو زندگی تھی. بالکل, آپ کی کیونکہ ہمارے لیے تو آئیڈیل گھرانا وہی ہے. بالکل وہی ہے. بہرحال اس میں ظاہر ہے کہ مرد کو بھی ایک بڑا رول پلے کرنا پڑے گا, پھر ہی سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. اچھا, آپ کو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک انٹرنیشنل نیوز میں یہ بات بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ جیسے جیسے خواتین جو ہیں وہ فیلڈ میں آ رہی ہیں, تو ان کے فیلڈ میں آنے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے کمانے کی ذمہ داری مرد پر عائد کی تھی, مرد کی وہ ذمہ داری جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. جیسا کہ انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں مردوں کے حقوق کے لیے احتجاج کیا گیا. ان کے پوائنٹس کیا تھے کہ خواتین کو کم سیلری پر ہمارے مقابلے میں ترجیح دی جاتی ہے, خواتین زیادہ سیٹس کے اوپر جو ہے وہ اپوائنٹ کی جانے لگی ہیں, اس کی وجہ سے جو مردوں کی جابس تھیں وہ کم ہونے لگ گئی ہیں. اچھا, اب خواتین جب پریکٹیکل لائف میں آتی ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم کمانے لگ گئی ہیں, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں کسی مرد کی ضرورت نہیں رہی, ہم کسی مرد کے شوہر کو برداشت کریں, اس کی خدمت کریں یا اس کے کام کریں, یا ہم ایک گھریلو زندگی گزاریں, وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی. اس کی وجہ سے آپ جانتی ہیں کہ دنیا میں تو جس طرح خاندانی نظام کو تباہ کر دیا گیا ہے, اور وہ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ تھا اس کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں بھی اسی ایجنڈے پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ جلدی تیزی کے ساتھ خواتین بچیوں کو فیلڈ میں لایا جائے, کمائی کی طرف لایا جائے, تاکہ ہمارا خاندانی نظام جو ہے وہ تباہ ہو؟ آپ کی ساری باتیں سچ ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی, لیکن اس کی جڑیں پیچھے جا کے دیکھیں 1930s کی بات ہے, جس وقت یعنی مزدوروں نے احتجاج کیا تھا, اور ان کے احتجاج کے نتیجے میں ان کو جاب لیس کر کے ان کی جگہ پہ خواتین کو لانے کی کوشش کی گئی. اس موقع پر اصل میں سستا مزدور چاہیے تھا, سستی لیبر چاہیے تھی. تو عورت کو جو ہے نا پراپر رائٹ نہیں دیا جاتا, جتنی وہ محنت کرتی محنت زیادہ کروائی جاتی ہے, سیلری کم دی جاتی ہے. اور یہ شاید یعنی جو آپ کہہ لیں کہ مزدوری ٹائپ جو جابس ہیں وہاں پر یہ بات زیادہ ہے بنسبت یعنی کہ جو ہائی فائی جابس ہیں. دیکھیں, بزنس مین نے تو یہی سوچنا ہے کہ اس کا فائدہ کہاں ہے, اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ جاب کرنے والا جو ہے یہ مرد ہے یا عورت ہے, اس کی سیکس کیا ہے, اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں. اسے یہ پتہ ہے کہ ایک بندہ 100 روپیہ لے رہا ہے, اس کی جگہ ایک لیڈی کام کری وہ 40 روپے, اس نے تو سارے مردوں کو نکال کے اس نے لیڈیز کو امپوائنٹ کرنا ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ خواتین کے فیلڈ میں آنے کی وجہ سے جو ریزلٹس آ رہے ہیں, یعنی اگر ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ خواتین فیلڈ میں آئیں, تو اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں معاشرے میں آ رہے ہیں, اس کو کیسے کور کیا جائے؟ جی, یہ باتیں بہت درست ہیں, کیونکہ بہرحال مرد جاب لیس ہو رہے ہیں. بالکل. اور مردوں میں جو ہے وہ ایک کام کرنے کا رجحان بھی کم ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے نیچرلی گھریلو زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے, اور رول جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے, چینجنگ رول ہے اس وقت پہ. اور اسی طرح سے جیسے خاتون کو جو ہے وہ کئی گنا مشقت بھی اٹھانی پڑ رہی ہے, کیونکہ اس کی بیسک رسپانسبلٹیز تو نہیں ختم ہو رہی. بالکل. بحثیت بیوی کے, بحثیت ماں کے, اور خاندان کے ایک فرد کے, یہ ذمہ داریاں تو اپنی جگہ پر ہیں, اور اس کے بعد جو باہر نکل کے ذمہ داریاں نبھانی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. اچھا, پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح یعنی خاتون کے جاب کرنے کی وجہ سے جو بیہیویئرز میں چینج آتی ہے, کہ وہ اس چیز کو, یہ بہت سچی بات ہے کہ ایک خاتون ضرور سوچتی ہے کہ آخر میں بھی کام کرتی ہوں, یہ بھی کام کرتا ہے, اور یہ ہمارے سامنے ہزاروں کیسز آتے ہیں, آخر ہمارے درمیان میں یہ فرق کیوں کیا جاتا ہے کہ مرد تو گھر آ کے تھکا ہوا ہوتا ہے, عورت کو سمجھا جاتا ہے اس نے تھکنا ہی نہیں, وہ گھر آئے تو وہ پھر اسی طرح سے دوبارہ نئے سرے سے اپنی ڈیوٹیز میں لگ جائے اور اس کا کوئی ہیلپر نہ ہو. تو
مجھے ایسا لگتا ہے یہ سارے رویے اس وجہ سے ہیں کہ ہم جو ہمارے لیے رول ماڈل بنائے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ماحول ہمیں دکھایا گیا ان کے توسط سے، ہم اس کو سامنے نہیں رکھتے. کسی ایک جز پر کام کرنا شروع کیا تو اس کے نتائج دیکھے بغیر آگے بڑھتے گئے. تو رک کے یہ ارباب اقتدار کو بھی دیکھنا ہوگا اور فکر رکھنے والے لوگوں کو بھی حالات کے تقاضوں کے مطابق کہ اس وقت صورتحال کیا بن رہی ہے، ہونی کیا چاہیے، اور اس وقت پہ عورت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ عورت کے جاب کرنے کی وجہ سے کس طرح سے مردوں کے لیے ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے فیملیاں متاثر ہو رہی ہیں اور مائنڈ سیٹ چینج ہو رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اگر آپ ماشاءاللہ آپ دیدار ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، آپ نے رشتے کیے ہوں گے اور سوسائٹی میں آپ کا بہت زیادہ ٹچ ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے جو نوجوان ہیں نا، ان کا مائنڈ یہ ہو گیا ہے کہ وہ اس بچی کو رشتے کے لیے ترجیح دیتے ہیں جو جاب کرتی ہے، جو آمدن. ان لاز بھی یہی چاہتے ہیں. ہاں جی، وہ کیوں کہ وہ یہ مزید یعنی مرد اپنے آپ کو مزید ریلیکس کرنا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چلو یہ آئے گی، کچھ کمائے گی تو چلو میرا جو برڈن ہے نا وہ تو کم ہوگا. اور یہ ایسا ہاں جی، یہ یعنی یہ بہت خطرناک سوچ ہے. تو میں اس میں یہی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. دیکھیں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی، لیکن اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اپنے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کیا آج کی کمانے والی جو خاتون یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ کیا اس کا یہ مائنڈ ہے؟ جی ہونا چاہیے. یہ اصل وہ لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ جو میرا ہے وہ میرا ہے. دیکھیے جو صداقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مال جس کو دیا ہے اس کا وہ حقدار ہے، وہ چاہے تو دے سکتا ہے، نہ چاہے تو نہ دے. بالکل اصل تو یہی ہے. لیکن یہ کہ ایک ہے جو اعلیٰ اخلاق، بالکل وہ اپنی جگہ پر ہے کہ وہ چاہے تو وہ کر سکتی ہے. 2 خواتین تھیں رسول اللہ کے پاس آئی، دونوں کا نام زینب تھا. حضرت بلال سے آ کے کہنے لگیں کہ اندر جا کے ہمارے بارے میں مت بتانا، لیکن یہ سوال پوچھ کے آؤ کہ ہم اپنے شوہروں پر مال خرچ کرتی ہیں، ہمیں اجر تو ملے گا. حضرت بلال اندر گئے، رسول اللہ کو پتہ چل گیا ایک عبداللہ ابن مسعود کی وائف ہیں، دوسری بھی زینب. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں دوہرا اجر ملے گا، ایک رشتہ داری کا اجر اور دوسرا صدقہ کرنے کا اجر. یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ تو اس صورت میں ہے کہ عورت کی لائبلٹی نہیں ہے، اس کی چاہت پر ہے. تو سیدہ خدیجہ جیسا اخلاق اپنانا چاہیں تو اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں. لیکن اگر کوئی اس بارے میں یہ چاہے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرا رائٹ کیا ہے یا یہ ہے کہ میری لائبلٹی ہے، تو لائبلٹی تو نہیں ہے. بہت شکریہ. پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. صرف 2 کویسچن اور آپ سے میں کروں گا. ایک سوال تو آپ کی فیلڈ سے متعلق ہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے دین کے لیے وقت نکالا، دین کو فروغ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پذیرائی دی. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ نے اور آپ جیسی دیگر جو آپ کی سسٹرز ہیں انہوں نے اور آپ جیسی دیگر خواتین نے جس طرح بچیوں کے لیے دین کا کام کیا ہے، الحمدللہ اس سے سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک نمایاں تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے، یہ ہماری دعا ہے. لیکن ہماری بچیوں کو تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ جو پڑھی لکھی بچیاں ہیں وہ کس طرح سے دین کو اپنی مصروفیات، اپنی گھریلو مصروفیات یا اپنی دیگر مصروفیات میں دین کو کس طرح سے وقت دے سکتی ہیں. مطلب آپ نے کیسے اپنے گھر کو بھی مینٹین رکھا، آپ نے دین کو بھی وقت دیا، آپ نے ایک ادارہ بھی چلایا، آپ نے اپنا گھر بھی ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب کوئی بھی خاتون گھر سے نکل کر کوئی دین کا کام بھی کرنے کے لیے جاتی ہے تو اسے سسرال والوں کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بسا اوقات شوہر جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ پہلے میری خدمت کرو، تمہیں دین جو ہے یہ بعد میں ہے. مطلب کوئی ترجمہ کلاس جو ہے وہ پڑھنی ہے یا پڑھانی ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے، تو اس کو کیسے آپ نے بیلنس رکھا اپنی لائف میں، اور بچیوں کو آپ کیا اس میں سجیشن کریں گی کہ وہ کیسے اس کو بیلنس لے کے چل سکتی؟ جزاک اللہ خیر. اچھی جانب آپ نے توجہ دلائی. بہت ساری خواتین اور بچیوں کا یہ مسئلہ ہے.
बात ये है कि कौन किस एज ग्रुप में है ये मैटर करता है। नंबर 2 ये कि किसी एज ग्रुप में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैटर करती हैं। टॉप प्रायोरिटी पे वो फ़राइज़ हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुकर्रर किए, और उसके बाद जो वक्त बचता है तो वक्त तो निकाला जा सकता है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरा ज़्यादा वक्त उनके साथ गुज़रता था, लेकिन मैंने अपने घर के अंदर ये सिलसिला शुरू किया। वो टाइम जो बच्चों का टाइम नहीं होता था, वो टाइम मैंने इस तालीम के लिए लगाया। हाँ, मेरा शौक़ है रिसर्च, मैं पढ़ती हूँ, मैं लिखती हूँ, उसके लिए मेरा वो वक्त होता है जब किसी दूसरे का कोई वक्त मुतासिर नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चियों को भी ये ज़रूर देखना चाहिए कि, और ख़वातीन को भी, कि एज का कौन सा हिस्सा है। बाज़ वक़्त मैं ऐसी हज़ारों ख़वातीन को जानती हूँ जो अपने बच्चों की शादियाँ कर चुकी। कल एक ग्रुप से मेरी मुलाकात थी और वहाँ पे मैंने देखा कि ख़वातीन ऐसी एज ब्रैकेट में थी कि बच्चों की शादियाँ हो गई, अब बिल्कुल फ़राग़त है और घर में है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप लोग ये आपका वक्त है कि इस वक्त को यूटिलाइज़ करें, आप और लोगों के दरमियान बैठें, जो कुछ बता सकता है बच्चों को, बड़ों को। पहले होता था कि जैसे देखें, पहले हमारी सोसाइटी का नक्शा फ़र्क होता था, ख़ानदान फैमिलियाँ आपस में जुड़े होते थे, जो बड़ी ख़वातीन थी वो बैठती थी तो सारे बच्चे, सारे लोग इकट्ठे होते, लोगों को गाइड करते थे। अब थोड़ा सा सूरत हाल हमारी सोसाइटी की बदल गई, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अभी भी उसी तरह की सूरत हाल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौफीक दी है, अगर आपके इर्द गिर्द कोई इस्लामिक सेंटर या कोई यूनिट ऐसा है तो वहाँ पर आप की खातून अगर कोई बैठी हैं, वक्त देती हैं, बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, अब ये है कि जो यानी नई माएँ हैं, छोटी एज के बच्चे हैं, उन्हें अपने बच्चों को ज़्यादा वक्त देना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, पेरेंटिंग को सीखें, बच्चों की तरबियत करना सीखें, अपने रिश्तों को निभाना सीखें, फिर उन रिश्तों को निभाएं। और ये कि अगर वक्त मिलता है, ऑनलाइन बहुत सारे काम कर सकते हैं उस एज ग्रुप के, उस एज ब्रैकेट के लोग। लेकिन जब उनके बच्चे ऐसी एज में पहुंच जाएं, जब स्कूल गोइंग है, आपके पास वक्त निकल आए, तो उसमें से कुछ वक्त दे सकते हैं, तो वो टाइम दिया जा सकता है। और फिर जब अगली एज में जाते हैं जहाँ पे और ज़्यादा फुर्सत हो जाती है, तो फिर उस फुर्सत को उसी तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो अपने फ़राइज़ पहले और उसके बाद बाकी का स्टेप बाय स्टेप। यानी बस औक़ात ऐसा होता है कि बच्चियाँ जो है वो जज्बात में, दीनी शौक़ में जो है वो इधर रुझान ज़्यादा हो जाता है, और जो असल फ़राइज़ हैं उनसे पहलू तही की वजह से फिर जो है वो प्रॉब्लम नुकसान होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल जो है वो मैं अपनी बच्चियों के लिए, मुआशरे की बच्चियों के लिए आपसे ये करना चाहूँगा कि कोई ऐसी नसीहत हमारी उन बच्चियों को ज़रूर कीजिए, जो हमने सारी गुफ्तगू जो है वो की है, कि जो दीन पर चलना चाहती हैं, उनका दिल करता है कि वो नमाज़ पढ़ें, उनका दिल करता है कि वो पर्दा करें, उनका दिल करता है कि वो कुरान सीखें, लेकिन हालात ने उनको ऐसा मजबूर कर दिया है कि वो उससे फ़ाइट नहीं कर पा रही। जिसकी आपने कई एग्जांपल्स भी दी कि एक बच्ची एक होटल में जॉब करती है, जॉब करना उसकी मजबूरी है, लेकिन होटल के रूल्स जो बनाए गए वो ये कहते हैं कि तुमने हिजाब नहीं करना, तुम नमाज नहीं पढ़ सकती, तुमने पैंट कोट पहनना है। तो सिर्फ़ इन बच्चियों के लिए आप कोई नसीहत, कोई पैगाम, जो बेचारी हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस वक्त मजबूरी के तहत घरों से निकली हैं, उनको आप कोई नसीहत करें। पिछले दिनों मैं मलेशिया में गई तो वहाँ हम जहाँ ठहरे हुए थे, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट में एक बच्ची ने देखा, मैंने बात की तो वो पास चली आई, कहने लगी कि आप फलां हैं। मैंने कहा जी, मैं आपको बहुत सुनती हूँ यूट्यूब पे, और मैं यहाँ पीएचडी करने के लिए आई हूँ, और यहाँ हमें रेस्टोरेंट में जॉब इसलिए करनी पड़ती है कि हमारे एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते, लेकिन मेरा शौक़ है कि मैं कुरान को सीखूं, मैं वक्त लगाऊं, तो मैं वीकेंड पे टाइम लगा सकती हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैं वीकेंड पे टाइम लगा लूँ। और ये बताएं कि और क्या क्या सोर्सेज हैं जिसकी वजह से मैं सीख सकती हूँ। मैं अगर से यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, फिर भी मेरे पास टाइम होता है, क्योंकि मैं परदेश में बैठी हूँ और मेरे और कोई एक्टिविटी नहीं। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है,
آپ یعنی یہ ہمارا LMS ہے، اس کے تھرو آپ سیکھ سکتے ہو anurpk.com پہ. اچھا پھر آپ جو ہے وہ اس طرح یوٹیوب سے یا انسٹاگرام یا ان چیزوں سے بھی آپ لرن کر سکتے ہو. آپ آن لائن کوئی سلسلہ جوائن کر سکتے ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ پابندی نہیں ہیڈ اسکارف پہ. یونیفارم جو پہنا ہوا تھا وہ یونیفارم اپنی جگہ پر، لیکن یونیفارم بھی ایسا نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں یونیفارم تھوڑا مختلف طرح کے ہو جاتے ہیں. تو یعنی بڑے عمدہ طریقے سے وہ سارا وہاں پہ جو سرونگ کا کام کر رہی تھیں، لیکن مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی انہیں دیکھ کے کہ آپ ایک طرف PhD کر رہے ہو اور دوسری طرف ایک کام. لیکن جو بھی ہماری بچیاں باہر جاتی ہیں ان کے لیے مجبوریاں بھی بہت ہو جاتی ہیں. جی بالکل. جہاں پر کسی کو مجبوری کے تحت بھی کسی فیلڈ میں آنا پڑے تو اسے اللہ کی حد میں ضرور رہنا چاہیے. اور یہ کہ مسلم کنٹریز میں نماز سے تو کوئی نہیں روکتا، لیکن نماز کے نام پہ لمبی لمبی بریک سے لوگ روکتے ہیں. بریک تو ہوتی ہی ہے لوگوں کو، یہ تو نہیں ہے کہ بریک نہیں ہوتی. یعنی آپ واش روم بھی جاتے ہو، آپ باقی اپنا سجدہ بھی کرتے ہو، تو آپ اسے چاہو تو یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنے منٹس کی آپ کو بریک ملتی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نماز کے لیے نہیں. آپ نے کہا نا نماز سے نہیں روکتے، دیکھیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن خواتین کے مجھے کچھ کویسچن آئے. خواتین وہ بھی کہتی تھی بیچاری کہ ہم جہاں جاب کرتی ہیں وہاں ہمارے لیے نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ ہی سیپریٹ نہیں ہے، کوئی سیپریٹ جگہ ہی نہیں رکھی گئی. اب ہم بتائیں کیا کریں. مجھے ایسے بھی بچیوں نے کویسچن کیے کہ اب کیا اس کا نماز تو ادا کرنی ہے، اس کے لیے کوئی کارنر رکھ لیں. ویسے آپ کون سا سیپریٹ ہے؟ ہاں جی جب سیپریٹ نہیں ہے تو جو جگہ ہے وہیں پہ پڑھ لیں. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوسائٹی میں مسائل بہت زیادہ مطلب ہیں بیچاری. میں نے دیکھا بچیوں کو، جو بچیاں حد کے اندر رہنا چاہتی ہیں ریلی وہ جاب کے باوجود بھی رکھ رہی ہیں اپنے آپ کو. بالکل. تو کم از کم منیمم اللہ کی حد میں جتنا رہ سکتے ہیں اتنا رہنے کی کوشش ضرور کریں. بالکل. بہت شکریہ ناظرین اکرام. محترمہ نگہت ہاشمی صاحبہ نے آج ہمیں وقت دیا اور ان کی ساری جو گفتگو تھی وہ آپ یقیناً سنیں گے. میں اس سے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہی ہے کہ انہوں نے بہت ہی اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے. مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو، خواتین کو سہولت فراہم کرے، ان کے اوپر برڈن نہ ڈالے، اور بچیاں جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر، اپنے اولاد کی تربیت پر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کریں. یقیناً یہ ایک فرد کے قربانی دینے سے یا ایک فرد کے اوپر سارا بوجھ ڈال دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم پورے سوسائٹی کو، معاشرے کو چاہیے کہ وہ اس میں اپنا رول ادا کرے، اپنا کردار ادا کرے، تاکہ ہم ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے سکیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.